مسجد ہے اور منبر مرثیہ ہے. تو اب اس منظر کو یاد کیجیے جب امام رضا علیہ السلام نے مسجد میں منبر لگوا کر کہا تھا کہ دیوی المرثیہ کہو. تو اپنے وقت کے امام کو اپنی جانب متوجہ سمجھتے ہوئے باواز بلند صلوات. جیسا کہ جناب شارق نے فرمایا مرثیہ کے تعارف میں کہ یہ مرثیہ عبد و معبود کے رشتے پر مبنی ہے، تو چاہتا یہ ہوں کہ حمد کہوں اور اس حمد کا اختتام بھی جناب عباس پر کروں، اور پھر اس کے بعد ہم مرثیہ کو مسلسل کریں گے. سورہ ہود کی ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ویسے قائم رہو جیسا کہ حکم ہوا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو حمد کے اشعار ملاحظہ فرمائیں، تو اس کے واسطے صحنے جہاں سجاتا ہے، تو اس کے واسطے صحنے، میں نے بطور خاص مسجد کو ملوز خاطر رکھ کر ہم شروع کی ہے، تو اس کے واسطے صحنے جہاں سجاتا ہے، تیرا حبیب مگر تجھ سے خیر کھاتا ہے. خدائے پاک تکبر ہے بس تجھے زیبا، تو وہ علی کے علی جس کو سر جھکاتا ہے. خدائے پاک تکبر ہے بس تجھے زیبا، تو وہ علی کے علی جس کو سر جھکاتا ہے. اور ایک روایت کا سہارا لے کر بطول شب کو زمین پر جبی کو رکھتی ہے، بطول شب کو زمین پر جبی کو رکھتی ہے، تو وقت صبح پر اس کا تو خود کھاتا ہے. بطول شب کو زمین پر جبی کو رکھتی ہے، تو وقت صبح پر اس کا تو خود کھاتا ہے. کوئی تو تیری سخاوت میں بھی شریک نہیں، تو وہ سخی کی حسن جس سے فیض پاتا ہے. کوئی تو تیری سخاوت میں بھی شریک نہیں، تو وہ سخی کے حسن جس سے فیض پاتا ہے، تو وہ سخی کے حسن جس سے فیض پاتا ہے. نہیں شعور کہ تو اس قدر حسین ہوگا، حسین جیسا حسین تجھ پہ جان پاتا. نہیں شعور کہ تو کس قدر حسین ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب عباس کا اس حمد میں جو شعر ہے اس کا استقبال خوب کیجئے. تو اس کے واسطے صحنے جہاں سے جاتا ہے، تیرا حبیب مگر تجھ سے خوف کھاتا ہے. خدائے پاک تکبر ہے بس تجھے زیبا، تو وہ علی کے علی جس کو سر جھکاتا ہے. بطول شب کو زمین پر جبی کو رکھتی ہے، تو وقت صبح سر اس کا تو خود اٹھاتا ہے. کوئی تو تیری سخاوت میں بھی شریک نہیں، تو وہ سخی کے حسن جس سے فیض پاتا ہے. نہیں شعور کہ تو کس قدر حسین ہوگا، حسین جیسا حسین تجھ پہ جان پاتا ہے. تیرے قسم سے کلیجہ پھٹتا ہے کہ تیرے سامنے عباس گر گراتا ہے. کیا سن رہے آپ؟ تیرے غضب سے قسم سے کلیجہ پھٹتا ہے کہ تیرے سامنے عباس گر گراتا ہے. تیرے غضب سے قسم سے کلیجہ پھٹتا ہے، تیرے غضب سے قسم سے کلیجہ پھٹتا ہے کہ تیرے سامنے عباس گڑ گڑاتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. بس ہم مرثیے کی منزل پر پہنچے. عموماً جب جناب عباس کے فضائل اور مناقب کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت کی تلوار، حضرت کا گھوڑا، پانی سے سورج سے پانی نچوڑنے کی باتیں، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کرنے کی باتیں ہیں. مگر جب میں نے تاریخ میں دیکھا تو عباس مجھے مکمل خاموشی نظر آئی.
حسین کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، عباس بس حسین کے ابرو کی جنبش کا مطالعہ کر کے سراسر سراپا سپردگی معبود کا نام عباس ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ اسی عبد و معبود کے رشتے کو جب واضح کرنا چاہا تو منظر یہ تھا کہ جناب عباس الکما کی ترائی پر آتے ہیں، پانی بھرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ پانی شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہیں اور عکس کی آنکھوں پر اپنی نگاہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جب زمین و آسمان کی گردشیں رک جاتی ہیں اور عباس اپنے معبود سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس ایک لمحے کے بعد دوبارہ کائنات میں گردش روا ہوتی ہے، عباس مشق بھرتے ہیں، مرثیہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے بس اتنی التماس ہے، چونکہ یہ روایتی مرثیہ نہیں ہے لہٰذا میرا ساتھ دیجیے گا، کہیں کہیں مشکل مقامات پر میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ مطلع کا استقبال کیجیے۔ ہے روبرو الکما خاموش تشنہ کام، ہے روبرو الکما خاموش تشنہ کام، میدان ابتلا کا بلا کوش تشنہ کام، تاریخ تشنگی کا غضب نوش تشنہ کام، تاریخ تشنگی کا غضب نوش تشنہ کام، ماحول بے حواس میں باہوش تشنہ کام، ہے روبرو الکما خاموش تشنہ کام، میدان ابتلا کا بلا کوش تشنہ کام، تاریخ تشنگی کا غضب نوش تشنہ کام، ماحول بے حواس میں باہوش تشنہ کام، دریا ہے بھاپ حدت الفاظ و جوش پر، لہرا رہا ہے پرچم احساس دوش پر، لہرا رہا ہے پرچم احساس دوش پر، پیش نظر فرات ہے تاریخ روزگار، پیش نظر ہے الکما آئین اختیار، ہے سطح آب پیش نظر پیاس کا وقار، ہے سطح آب پیش نظر پیاس کا وقار، پیش نظر ہے عکس علمدار بے قرار۔ بحث سماعت فرمائیے، سوکھے لبوں کو بھیج کے دیکھا جو نہر میں، پانی میں اپنا عکس بھی بھایا نہ قہر میں، پانی کا اپنا عکس بھی بھایا نہ قہر میں۔ اب جب جناب عباس اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ایک منظر سے مزید منظر کھلتے جاتے ہیں۔ آئینہ فرات میں چشمان کربناک، چشمان کربناک میں اندوہناک خاک، اندوہناک خاک صدائے آتش سے چاک، چاکے خیال میں کسی پیاسے کی چشمے پاک، چشمے غضب نے ضبط قیامت کی ٹھان لی، چشمے غضب نے ضبط قیامت کی ٹھان لی، پرواں پلک تلا تمہیں حسرت کی ٹھان لی، اور دیکھی نہ گرد رخ پہ ذرا مثل کہکشاں، دیکھی نہیں جبین منور عرق فشاں، دیکھے نہ خشک لب لبے جوا کے ایک آن، دیکھا تو صرف عکس کی آنکھوں میں ناگہاں، آنکھیں خود اپنی عکس پار جس آن جم گئی، سبھے فرات وقت کی امواج تھم گئی، افلاک نے نظارہ کیا عکس مہلکا، تابس نگاہ محو کی عالم نہ لا سکا، جس شکل میں غبار حوادث تھا جم گیا، غیر فرات جو بھی تھا بے
آپ تھا، آئینہ وجود ہے پر آب مستقل، مشغول حق ہے چشم ابد کا مستقل، مشغول حق ہے چشم ابد کا مستقل۔ واہ! دیکھیں، جب آواز نے سفر کرنا ہوتا ہے ہوا کے دوش پر، جب ہوا رک جائے تو آواز کا کیا بنے گا؟ واہ! باب سرمدی ہے درے ہاتھ سال بند، جامد ہوا میں ہو گئی آواز مستمند، شور وبا فنا ہے سکوت غزل بلند، شدت صدائے دل کی ہوئی ہے ہزار چند، معدوم اب خروش ہوا سانحات کا، بس دھڑکنے ہیں ساز دل کائنات کا۔ عباس جلال میں ہے، مگر کیسا جلال ہے؟ جو سانسیں لیتا ہوا جلال ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہے زخم بے شمار پناہ قابل شمار، تغییر اپنے آپ میں تعطیل اعتبار، فرداؤ دوش و حال کا بے بس ہے انتشار، ہونا بھی بے قرار نہ ہونا بھی بے قرار، بے روح ہے جلال منفس سے ریح وقت، اپنی صلیب پر ہے معلق مسیح وقت۔ اپنی صلیب پر ہے معلق مسیح وقت، بے روح ہے جلال منفس سے ریح وقت، اپنی صلیب پر ہے معلق مسیح وقت، اپنی صلیب پر ہے معلق مسیح وقت۔ اور خدا نے اس کائنات کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ہر چیز دوسرے کو تعاون پہنچا رہی ہے۔ دوسرے سے تعاون چھوڑ دیا، نادیدہ عقدہ ہائے تعاون ہے کھل گئے، ہیں پیش عکس آئینے اس دم وجود کے، ثابت پیغمبران فضا ہیں کھڑے ہوئے، سب روشنی کے زاویے سجدے میں گر پڑے، سب روشنی کے زاویے سجدے میں گر پڑے، ظاہر خود انعکاس کا موجب ہے آنکھ سے، چشمے پورا بے عکس مخاطب ہے آنکھ سے۔ اب ان منظروں کو آپ خود تصور کیجئے گا کہ وجہ قیام چشمے علمدار الکما، وجہ قیام چشمے علمدار الکما، حقہ مقام چشمے علمدار الکما، مشکو قیام چشمے علمدار الکما، عالم تمام چشمے علمدار وجہ قیام چشمے علمدار الکما، حقہ مقام چشمے علمدار الکما، مشکو خیام چشمے علمدار الکما، عالم تمام چشمے علمدار الکما، ہے وجہ انہماک تصور کی آنکھ کو، ہیبت کا ہے مقام تحیر کی آنکھ کو۔ اور یہ جو عکس ہے کیا ہے؟ ایک در کہ سطح آپ پر اس وقت باز ہے، اس در سوا ہے جو بھی عدم یا مجاز ہے، کیوں چشمے عکس پر نگہ ارتکاز ہے، جز حق کے محویت کا بھلا کیا جواز ہے، یعنی میان چشم سمندر بقا کا ہے، بحر مشاہدہ کا تموج بلا کا ہے، اور عالم ہے جذب عالم اکبر ہے اس کا عکس۔ اس بند پہ خصوصی توجہ کیجئے گا کہ عالم ہے جذب عالم اکبر ہے اس کا عکس، پیاسا نہیں بسی سمندر ہے اس کا عکس، ناظر نہیں یقین کا منظر ہے اس کا عکس، حاضر نہیں وجود کا محضر ہے اس کا عکس۔ عالم ہے جذب عالم اکبر ہے اس کا عکس، پیاسا نہیں بصیر سمندر ہے اس کا عکس، ناظر نہیں یقین کا منظر ہے اس کا عکس،
حاضر نہیں وجود کا محضر ہے اس کا عکس طے مرحلے ہوئے ہیں حبوب و صعود کے اس کی کشش سے دائرے سمٹے وجود کے اور لوہے مبی ہے صفحائے منشور بھی ہے عکس وجہ کہتے ہیں چہرے کو اور وجہ کہتے ہیں سبب کو بھی. اب اس لفظ وجہ کی دونوں جو توجیہیں ہیں وہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. لوہے مبی ہے صفحائے منشور بھی ہے عکس وجہ تجلیات ہے اور طول بھی ہے عکس. لوہے مبی ہے صفحائے منشور بھی ہے عکس وجہ تجلیات ہے اور طول بھی ہے عکس. سایہ بسط ہے آپ مگر نور بھی ہے عکس سایہ بسط ہے آپ مگر نور بھی ہے عکس. اس دم نظر بھی ناظر و منظور بھی ہے عکس. لا انتہا کہاں ہے اسی جا ملے گا وہ اس عکس کی نظر سے نظر آ سکے گا وہ. اس عکس کی نظر سے نظر آ سکے گا وہ. دیکھیے یہ جو شط فرات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں معلوم ہے تو پہلی تہذیب انسانی کا گہوارہ بھی یہی کنارے فرات تھا. تمام مذاہب کی اگر ہم ام القریٰ کہیں تو یہی شط فرات ہے. آج جب جناب عباس اس میں اپنا عکس دیکھ رہے ہیں اہمیت کیا ہے. تہذیب کی اساس مذاہب کی آبرو. آپ نے تاریخ کا سفر کرنا کم و بیش 10,000 سال کا سفر کرنا ہے آپ نے. آج تہذیب کی اساس مذاہب کی آبرو اس آب کو اسی کی ازل سے تھی جستجو. تہذیب کی اساس مذاہب کی آبرو اس آب کو اسی کی ازل سے تھی جستجو. پہنچا ہے آج اس کا علمدار خوبرو. چوتھا مصرع سوال فرمائیے گا. پہنچا ہے آج اس کا علمدار خوبرو اس آئینے کو تھی اسی صورت کی آرزو. اس آئینے کو تھی اسی صورت کی آرزو. کس طور نہر پر کی توجہ وجیہ نے لوہے ازل بنا دیا دریا شبیہ نے. لوہے ازل بنا دیا دریا شبیہ نے. کچھ انبیاء کی حکمتوں کو نظم کیا ہے اسی عکس کے اندر. جناب آدم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ابو البشر ہیں اگر عالم آئینہ ہے حق کی تجلیات کے لیے تو اس آئینے کی جو چمک ہے وہ آدم ہے. اس مطلب کو ذہن میں رکھیے گا اور اس عکس کی اہمیت ملاحظہ فرمائیں کہ اور ایک لفظ ہے قلوب کلم انبیاء کے دل. اس عکس میں قلوب کلم کی ہے ہر خبر. اس عکس سے عدم ہے خجالت میں تر بتر. اس عکس سے نکھار ہے آیا وجود پر. اس سے ہی تابناک ہے پیشانی بشر. اس سے ہی تابناک ہے پیشانی بشر. ہے آگ ظلمتوں کی بجھاتا ہوا یہ عکس عالم کے آئینے کو جلاتا ہوا یہ عکس. عالم کے آئینے کو جلاتا ہوا یہ عکس. عکس ازل ہے عکس ابد عکس حلقتار. یہ عکس غیب غیب کی صورت میں ڈھل گیا. نہیں حضرات سماعت فرمائیں آپ. یہ عکس غیب غیب کی صورت میں ڈھل گیا. یہ عکس کاروان عزائم کا ناخدا. یہ عکس کاروان عزائم کا ناخدا. گہشان میں سفینہ ابحار ابتلا. ہستی کے اعتبار کا اس پر مدار ہے. اس کشتی پر ہی روح معانی سوار ہے.
جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا قرآن میں حنیف. حنیف وہ ہے جو ہر تعلق کو توڑ کر ہر جہت سے منہ موڑ کر صرف خدا کا ہو جائے. اب اس عکس میں جناب ابراہیم کی کیا تجلی ہے؟ یہ انہماک عکس میں باہوش انہماک بہرے نگے حضور جلالت ہے پرتپاک. حق کے لیے ہے جائے سرایت کی روح پاک ہے محضر شہود میں کیا غیب تابناک ہے محضر شہود میں کیا غیب تابناک. اصنام اعتبار مظاہر کو توڑ کر اصنام اعتبار مظاہر کو توڑ کر حق کے سوا ہے رکن ہر ایک شے سے بول کر. اگر اس عکس میں اتنی چمک پیدا ہو گئی ہے، اگر یہ تجلیات کے لیے اتنا آمادہ ہے تو پھر حق کی طرف سے ہوگا کیا؟ ملاحظہ فرمائیں، بے نور اس کے سامنے آئینہ جہاں. بے نور اس کے سامنے آئینہ جہاں جلوے میں انہماک سے ساکت زماں مکان. بے سدھ پڑے ہیں ساکت و سیار سب وہاں. لگتا ہے حق ہے رخ کیے اس عکس پر یہاں. لگتا ہے حق ہے رخ کیے اس عکس پر یہاں. ہر حق ہٹا کے آئینہ کائنات کو اس عکس میں ہی دیکھنا چاہے ہے ذات کو. ہر حق ہٹا کے آئینہ کائنات کو اس عکس میں ہی دیکھنا چاہے ہے ذات کو. دروازہ گاہ سبتے قدم کا ہے مرحلہ. روح وغائے جاں کا علم کا ہے مرحلہ. تقدیر ممکنات و امم کا ہے مرحلہ. لوہے ازل پا خط قلم کا ہے مرحلہ. تقدیر ممکنات و امم کا ہے مرحلہ. لوہے ازل پا خط قلم کا ہے مرحلہ. بیت ملاحظہ فرمائیے کہ بے موج ہو چکا رخ دریا سپاٹ ہے. یہ گھاٹ التما کا مصیبت کا گھاٹ ہے. اسنا میں دروازہ گاہ سبتے قدم کا ہے مرحلہ. روح بغائے جاں کا علم کا ہے مرحلہ. تقدیر ممکنات و امم کا ہے مرحلہ. لوہے ازل پا خط قلم کا ہے مرحلہ. بالکل ہو چکا رخ دریا سپاٹ ہے. یہ گھاٹ التما کا مشیت کا گھاٹ ہے. قائم علم بدوش تو کہنے دیجئے قائم علم بدوش مشیت کے گھاٹ پر. دیکھیے مرثیہ مشکل ہے مگر عباس کی خاموشی کا تقاضا ہے کہ آپ مومن رہیں. یہ گھاٹ الکما کا مشیت کا گھاٹ ہے. قائم علم بدوش مشیت کے گھاٹ پر. مشق طلب کو اب ید بیضا میں تھام کر. مشق طلب کو اب ید بیضا میں تھام کر. موسیٰ نے طور پر کیا دیکھا تھا وہ چیز یاد رکھنی ہے. اور تیسرا مصرع آپ کے سامنے آ رہا ہے. قائم علم بدوش مشیت کے گھاٹ پر. مشق طلب کو اب ید بیضا میں تھام کر. اب ہے کنارے الکما زیتون شعلہ. اب ہے کنارے الکما زیتون شعلہ. باطن کا اتصال ہے ظاہر سے اس قدر ہے نور پاک عکس کا جیب اس کے روبرو. یہ روبرو غیب ہے غیب اس کے روبرو. یہ روبرو غیب ہے غیب اس کے روبرو. یہ روبرو غیب ہے. دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا مومن وہ غیور ہوتا ہے غیرت مند ہوتا ہے. غیرت کیسی کہ جو اپنے معشوق سے اتنا بھی فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا جو سورج اور سورج کے درمیان ہوتا ہے.
اگر یہ تعبیر آپ کے ذہن میں رہے تو میں عباس کی غیرت بتلانا چاہتا ہوں. اس عکس کو کمال معیت کی ہے طلب، تابش کو اس کی حق کی بصارت کی ہے طلب، ہر اقتضا کو حق کی سماعت کی ہے طلب، جائے تجلیات کو قدرت کی ہے طلب، جائے تجلیات کو قدرت کی ہے طلب، جوشے کرم سے کاش وہ مکرور ایک ہو، راہ طلب میں طالب و مطلوب، راہ طلب میں طالب و مطلوب ایک ہوں، وقف ظہور نور علا نور ہے یہ عکس. کیا میں نے کوئی بند اس عکس کے علاوہ نہیں کہا ہے؟ وقف ظہور نور علا نور ہے یہ عکس، اس وقت چشم غیب کو منظور ہے یہ عکس. بھائی چوتھے مصرے میں آپ نے توجہ کرنی ہے، چوتھے مصرے پہ بیدار رہیے گا. وقف ظہور نور علا نور ہے یہ عکس، اس وقت چشم غیب کو منظور ہے یہ عکس، ایک زندہ تر حیات سے معمور ہے یہ عکس، اس مرحلے میں حاصل عاشور ہے یہ عکس. اس مرحلے میں وقف ظہور نور علا نور ہے یہ عکس، اس وقت چشم غیب کو منظور ہے یہ عکس، ایک زندہ تر حیات سے معمور ہے یہ عکس، اس مرحلے میں حاصل عاشور ہے یہ عکس. صورت میں ایک دلیل ہے تنزیل کے لیے، ایک رخ ہے وجہ نور کی توفیق کے لیے. اور عباس کی غیرت کا میں نے ذکر کیا تھا، اگر ہم اسے ذل الہی کہہ دیں عباس کو یہ بھی منظور نہیں ہے، اگر اسے خدا کا سایہ بھی کہہ دیں، ذل الہی بھی کہہ دیں، عباس کو یہ منظور نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سایہ ہو حق کا، سائے میں کچھ غیر سا بھی ہے. نہیں حضرات اس طرح نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ غیرت کے معنی کیا ہیں. سایہ ہو حق کا، سائے میں کچھ غیر سا بھی ہے، ہر شے پہ وہ محیط ہے لیکن جدا بھی ہے. قوسین عبدو حق میں روا فاصلہ بھی ہے، بحر فنا میں عکس نے سو ڈوبنا بھی ہے، بحر فنا میں عکس نے سو ڈوبنا بھی ہے، بین شعاع مہر جو حائل ہے نور کو، یہ بھی گرا ہے فاصلہ عکس غیور کو، یہ بھی گرا ہے فاصلہ عکس غیور کو. اگر ہم جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے، تخلیق کائنات ہوئی، واقعہ کربلا ہوا، نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ صرف ایک جملے میں جناب زینب عالیہ نے دیا تھا، ما رأیت الا جمیلا. یعنی آل محمد کی کوشش ہے کہ اس تخلیق کی واردات کی انتہا جمال پر ہو. خواب ازل کی دہر میں تعبیر ہو جمال، تاریکیاں ہوں سرخ کرے روشنی قطار، حق سے اسی شہور کے محضر میں ہو وصال. یہ آل میں خیال نہ رہ جائے ایک خیال، ثابت تجلیات ازل کے وجود کی، حسن عمل سے فتح مبین ہو وجود کی، حسن عمل سے فتح مبین ہو وجود کی. اس جا کوئی کلام بجز خاموشی نہیں، اس جا کوئی کلام بجز خاموشی نہیں، اس وقت کوئی سایہ مرے نور بھی نہیں، اپنے فسردہ معنی میں اب زندگی نہیں، جز نور حق کہیں بھی کوئی روشنی نہیں. پہم تجلیات ہیں تحفے جمال میں، اور خود جمال محض حضور جلال میں. پہم تجلیات ہیں تحفے جمال میں، اور خود جمال محض حضور جلال میں. اور جب بھی ہم حرکت کرتے ہیں، کوئی بھی حرکت، تو اس کے جواب میں ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حرکت کیوں کرتے ہیں، حرکت کرنے کی وجہ کیا تھی. دعویٰ ہے
دعویٰ ہے ایک ہر حرکت کے جواب میں، اور مدعی نہیں کوئی اس کی جناب میں، جنبش بھی اس مقام پاہو کس حساب میں، ساکن ہے عکس محضر اقدس کے باب میں، پیش جناب حق ہے وفا کے ثبوت میں، پیش جناب حق ہے وفا کے ثبوت میں، قوت کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں قنوت میں، قوت کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں قنوت میں، گویائی کو ہے اشک مناجات کی زبان، تسبیح ہے جلال حقیقت کی بے لباں، رخ اور عکس زندہ کی، رخ اور عکس زندہ کی آنکھوں کے درمیان، کیا جانے کوئی کیسی تجلی ہوئی عیا، ایک آن میں سفر ہے مشیت کی راہ میں، اس دم نگاہ عکس ہے حق کی نگاہ میں، کیا حبس کا مقام ہے کیا کرب کا مقام، ایک چشم تر میں ڈوب چکا ہے جہاں تمام، ایک چشم تر میں ڈوب چکا ہے جہاں تمام، لمحے کی ایک مشق میں ہے وسعت مدام، لمحے کی ایک مشق میں ہے وسعت مدام، ایک روشنی سے عکس ہے بے نطق ہم کلام، اس وقت اب ایک روشنی سے عکس ہے بے نطق ہم کلام، بغیر لفظوں کے عباس کہہ کیا رہے ہیں، اس وقت کر تجلی، اس وقت کر تجلی یہ احساس عکس پر، ہم سے بلا میں پھوٹتے انفاس عکس پر۔ اور جناب عباس کیا مناجات فرما رہے ہیں، دیکھیں جب سالک یا عبد اپنے معبود کی طرف سفر کرتا ہے مختلف مرحلے آتے ہیں، انفاس کا مرحلہ ہے، لحظات کا، لمحات کا، نفحات کا۔ نفحات وہ مرحلہ ہے جب رحمان اپنے بندے پر رحم کر کے اس کی طرف ٹھنڈے ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے۔ انفاس میرے ساتھ شامل ہو جائے کہ عباس مناجات کیا کر رہے ہیں۔ انفاس میرے رب نفس ہیں تیرے نثار، لحظات ہیں حضور تیرے لطف بے شمار، لمحات تیرے حکم سے پاتے ہیں اعتبار، نفحات خود ہیں تیری محبت میں مشکبار، خطرات میں ہے ایک سہارا تیری نظر، دریائے ابتلا کا کنارہ تیری نظر۔ روزے مبی حجاب سیاہ رات ہے حجاب، ہے فتح بھی حجاب اگر مات ہے حجاب، تیرے سوا حجاب ہر ایک بات ہے حجاب، تیرے سوا حجاب ہر ایک بات ہے حجاب، یہ عرض بھی حجاب ہے یہ ذات بھی حجاب۔ عباس کی سپرگی دیکھیے آپ، روزے مبی حجاب سیاہ رات بھی حجاب، ہے فتح بھی حجاب اگر مات ہے حجاب، تیرے سوا حجاب ہر ایک بات ہے حجاب، یہ عرض بھی حجاب ہے یہ ذات بھی حجاب، حق یہ ہے تار تار عزائم کا رخت ہو، دل ہے اگر حجاب تو دل لخت لخت ہو۔ رخ پر میرے جو رنگ جمے وہ جمائے حق، میرے نفس نفس کو فضا ہو رضائے حق، کچھ بھی رہے نہ میرا رہے تو برائے حق، یہ عکس یہ وجود نہیں کچھ سوائے حق، روشن مجھے عباس کیا کہہ رہے ہیں، روشن مجھے اگر تو کرے روشنی ہوں میں، روشن مجھے اگر تو کرے روشنی ہوں میں، اے خالق بیان تیری خاموشی ہوں میں، اے خالق بیان تیری خاموشی ہوں میں، اے خالق بیان تیری خاموشی ہوں میں، تاریخ و روزگار کی پرواہ نہیں نثار، نہ ہول نہ ملال نہ سود اور نہ زیاں، منشا تیری ہے دل میں ہتھیلی پائے جاں، منشا تیری ہے دل میں ہتھیلی پائے جاں، مہلت کی سرات پا پہم ہوں میں رواں، لمحوں کے مقتلوں سے اٹھا کب مہن سے میں، لمحوں کے مقتلوں سے اٹھا کب مہن سے میں، مبعوث ہو رہا ہوں مزار زمن سے میں۔
مبعوث ہو رہا ہوں مزارِ زمن سے میں، تیرے سوا نگاہ ہے کب میرے عکس پر، میری نگاہ محو ہے جب میرے عکس پر، تیری تجلیات ہیں رب میرے عکس پر، اس آن ساعتوں کے ہیں لب میرے عکس پر، اس آن ساعتوں کے ہیں لب میرے عکس پر، جس تیرے کوئی عرصۂ خاموش بھی نہیں، جس تیرے کوئی عرصۂ خاموش بھی نہیں، تیرے بجز یہ دہر میرے ہوش میں نہیں۔ عباس کیا فرما رہے ہیں کہ وقت رکا ہوا ہے اور لمحوں کے ہونٹ عباس کے عکس پر ہے۔ اگلی بات ملاحظہ فرمائیں، لمحوں کے ہونٹ جب میری تصویر سے ہٹیں، شعراء خاص طور پر، لمحوں کے ہونٹ جب میری تصویر سے ہٹیں، اعضاء میرے ہو نظر تیری ٹکڑوں میں بٹیں، وہ ہونٹ جن کا عکس ہے پانی پہ وہ پھٹے، وہ ہونٹ جن کا عکس ہے پانی پہ وہ پھٹے، ابرو جو بے شکن ہے وہ تیرے لیے کٹے، تیرے لیے جو خود میں ہے سر شگاف ہو، آنکھیں لہو سے پُر ہو ان کی داغ صاف ہو۔ تیرے لیے جو خود میں ہے سر شگاف ہو، آنکھیں لہو سے پر ہو تو دیدار صاف ہو۔ عباس فرماتے ہیں کہ اس عکس اور نظر کے سوا اور کچھ نہیں، عالم میں اس اثر کے سوا اور کچھ نہیں، اس نہر اس بحر کے سوا اور کچھ نہیں، اس وقت چشم تر کے سوا اور کچھ نہیں، وہ چشم جب کہ کرب سے بےتاب ہو گئی، چشمے فرات وقت بھی پرآب ہو گئی، چشمے پرآب وقت بھی، چشمے فرات وقت بھی پرآب ہو گئی، دریا ہے پھر سے موج میں، وقت رکا ہوا تھا، وقت میں گردش پھر سے روا ہے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے کے بعد جب حرکت ہوئی ہے تو کائنات کی نبض چلنا شروع ہوئی ہے۔ دریا ہے پھر سے موج میں، ہے عکس بے قرار، بے چین ہو رہا ہے وہی منتشر غبار، وہ جس کی ریگ رخ پہ ملایا تھا خاکسار، آواز دے رہا ہے مجھے پھر سے وہ ریگزار، آواز دے رہا ہے مجھے پھر وہ ریگزار، تحریک میری سانس سے پھر سے علم میں ہو، تحریک میری سانس سے پھر سے علم میں ہو، خوشبو اعتبار فضائے عدم میں ہو۔ اور آخری بند، پیاسوں سے دور الکما پر عکس ہو میرا۔ آپ نے جیسا بھی سنا ہے نا یہ مرثیہ بہت خوب سنا ہے، اگر یہاں پر آپ کے دو اشک آ گئے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی مجلس مرثیہ کی محنت جو ہے وہ سوارت ہو جائے گی۔ پیاسوں سے دور الکما پر عکس ہو میرا، عادل نہیں قبول تنفس کو یہ فضا، عادل نہیں قبول تنفس کو یہ فضا، پانی کے ساتھ یہ کہہ کے پیاسوں سے دور الکما پر عکس ہو میرا، عادل نہیں قبول تنفس کو یہ فضا، یہ کہہ کے سانس روک کے پانی پہ وہ جھکا۔ آپ نے سماعت فرمایا، یہ کہہ کے سانس روک کے پانی پہ وہ جھکا، پانی کے ساتھ عشق بھی اس مشق میں بھرا، پانی کے ساتھ عشق بھی اس مشق میں بھرا، رخصت ہوا تو گرد تھی نہرے معاش میں، اب تک ہے چشم الکما ان کی تلاش میں۔ آپ نے گریہ کیا، آپ نے گریہ کیا، جانتے ہیں اس عباس کی اہمیت کیا ہے حسین کے لشکر میں؟ ہر شہید آیا اور اجازت چاہی، عباس اس سے پہلے آئے، اکبر کو نہ بھیجیے یہ غلام حاضر ہے، قاسم کو نہ بھیجیے یہ غلام حاضر ہے۔ شیخ فرماتے تھے عباس تو میری فوج کا سالار ہے، عباس تو میرا علمدار ہے، جب کوئی نہ رہا تو آئے ہیں
اجازت لینے تو فرمانے لگے کہ شاید اب تو اجازت دیجئے، اب ملکوت کی جو کشش ہے اس سے عباس بے قرار ہے، اب اس جہان میں رہنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو حسین فرمانے لگے عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ تو کہنے لگے آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ تو حسین فرمانے لگے یہ بختر مکرم کے جملے ہیں۔ حسین فرمانے لگے کہ عباس جب میں تیرے علم کو بلند ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرا حبیب زندہ ہے، میرا اکبر زندہ ہے، میرا قاسم زندہ ہے، میرے اولا محمد زندہ ہے۔ حسین عباس جب تک تو زندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا لشکر زندہ ہے۔ صرف ایک جملہ اور جو کہ اکثر مجالس میں نہیں پڑھا جاتا، جو کہ ڈاکٹر قلب صادق نے نقل فرمایا ہے، اس سے پہلے سید قزوینی فرماتے ہیں، مکرم نقل کر رہے ہیں، سید قزوینی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب عباس کے حرم میں مصائب سن کر مجھے کچھ شک ہوا کہ شاید ذاکر نے نا مصائب پڑھنے میں کچھ مبالغہ کیا ہے۔ یہ سوچنا تھا کہ جب رات بستر خواب میں محر تھا، عباس آئے، کہنے لگے سید قزوینی کیا تو نے مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا؟ کیا تو میری تمام مصیبتیں جانتا ہے؟ سید قزوینی شرمندہ ہوئے، کہنے لگے مولا آپ فرمائیے۔ عباس کی روایت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے مشق کو اپنے دانتوں میں دبایا ہوا تھا کہ ناگہاں ایک تیر آیا جو میری آنکھ میں لگا، میں نے چاہا کہ اپنے گھٹنوں میں وہ تیر لے کر نکالوں، پر جیسے ہی میرا سر جھکا ایک شکیل گنا بار گھٹ میرے سر پہ مارا، میرا سر شکاف ہوا، میں زمین سے زمین پر آیا۔ ڈاکٹر قلب صادق فرماتے ہیں کہ اس بے چارگی کی حالت میں تھے عباس کہ جب فوجی اشقیاء کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے عباس کو گھیرا، اور روایت کے جملے ہیں وقت ہزاروں لوگوں نے عباس پر تلواریں چلا چلا کے جسم کو ٹکڑے کر دیا۔ جب اس بے چارگی کی حالت میں تھے کہ جب نہ بازو تھے نہ پاؤں تھے تو ایک شریر اور خبیث شخص عباس کے جسد پر آ کے کہنے لگا عباس کیا تو وہی علی کا بیٹا ہے کہ جس کے عرب میں چرچے ہیں؟ تو عباس کہنے لگے ہاں عباس تو میں ہی ہوں، مگر اے شکیل نے آنے میں دیر کر دی۔ اول بازو کہا کہ جن کا چرچا پورے عرب میں تھا، اب وہ طاقت کہا کہ جس کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔